اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ یہ جو دو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ العلق کی پہلی دو آیات ہیں۔ یہ وہی آیات ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، تو جو آیات نازل ہوئی تھیں ان میں سے پہلی دو آیات یہ ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ کریم کی ایک صفت کا تذکرہ ہے اور وہ صفت ہے خالق ہونا۔ تو اللہ کریم کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے، وہ اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کا وجود پہلے نہیں تھا، وہ اللہ کریم کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا مخلوق ہے، تو اس کا وجود پہلے نہیں تھا، اس کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ تو پھر وہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو پیدا ہونے کے بعد وہ چیز ایگزسٹ ہوئی، وجود میں آئی۔ تو خالق ہونا جو ہے، تو یہ جتنی بھی کائنات کی یہ ہسٹری ہے یا تاریخ ہے، جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک، تو یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے۔ تو اس کے پیچھے اللہ کریم کی ایک صفت کار فرما ہے اور وہ ہے چیزوں کا خالق ہونا۔ تو ازل سے لے کر جب کچھ بھی نہیں تھا، جب یہ کائنات بھی نہیں تھی، زمین نہیں تھی، ستارے سیارے کہکشائیں کچھ بھی نہیں تھا، آسمان نہیں تھے، آسمان سے اوپر والا جو جہاں ہے وہ بھی نہیں تھا، عرش بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت صرف اور صرف ایک ذات تھی اور وہ ذات تھی خدائے کریم کی واحد ذات۔ تو اس وقت اللہ کریم کی واحد ذات تھی۔ تو اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا وہ سب اللہ کریم کی مخلوق ہے، اللہ پاک اس کے خالق ہیں، مالک ہیں۔ تو اللہ کریم کو خالق جاننا، مالک ماننا، تو یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم کو خالق مانا جائے۔ تو انسان جو ہے یہ کوئی اتفاقی مخلوق نہیں ہے کہ یہ اتفاقاً پیدا ہو گیا ہے، تو اس کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے اللہ کریم کا۔ تو بہت ساری تھیوریز جو ہیں ان میں سے ایک تھیوری ڈارون کی تھیوری بھی ہے، جس کے تحت ایک وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ارتقاء کا نتیجہ ہے، کہ لاکھوں کروڑوں سال کے ارتقاء سے آج کا انسان جو ہے وہ بن گیا۔ تو اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ کوئی اتفاقی طور پر پیدا نہیں ہوا، نہ ہی یہ ارتقاء کے ذریعے بنا ہے، تو انسان کو بنایا گیا ہے۔ تو انسان کو جب پیدا کیا گیا تو وہ انسان ہی تھا۔ انسان بننے سے پہلے کوئی اور مخلوق نہیں تھا، نہ یہ بندر تھا، نہ یہ کوئی اور مخلوق تھا۔ تو یہ انسان بننے، تو یہ جب سے بنا تو اس وقت یہ انسان ہی تھا، تو اب تک یہ انسان ہی ہے۔ ارتقاء میں یہ چیز پاسبل ہے کہ انسان کا جو قد کاٹ ہے وہ پہلے جیسا نہ رہا ہو۔ یہ چیز پاسبل ہے ارتقاء کے ذریعے کہ جو پہل جو انسان پیدا فرمائے گئے تو ان کا قد کاٹ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا ہو، لیکن وہ انسان ہی تھے۔ ہاں یہ چیز پاسبل ہے کہ اپنی جسامت کے لحاظ سے، اپنے قد کاٹ کے لحاظ سے وہ انسان، آج کے جو انسان ہیں ان انسانوں سے بہت بڑے ہوں، ان کا قد کاٹ بہت زیادہ ہو۔ تو اس بات کے ثبوت ملتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اس بات کے ثبوت ملتے ہیں، اور تاریخ میں بھی اس کے آثار اور شواہد ہیں کہ پہلے جو انسان تھے وہ اپنے جسامت اور اپنے قد کاٹ کے لحاظ سے جو آج کے انسان ہیں، تو ان انسانوں سے ان کے قد کاٹ، ان کی جسامت بہت بڑی تھی۔ تو یہ چیز پاسبل ہے کہ آج کا انسان جو ہے اس کا قد کاٹ چھوٹا رہ گیا، وہ پہلے جیسا نہ ہو، لیکن جن کے قد کاٹ بڑے تھے جیسے قوم عاد اور قوم سمود، تو وہ بھی انسان تھے، اور آج کے جو انسان ہیں جن کے قد کاٹ اور جسامت چھوٹی ہیں تو یہ بھی انسان ہی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے تو انسان ہی تھا، انسان سے پہلے کوئی اور مخلوق نہیں تھا۔ تو قرآن مجید سے یہ بات سمجھ آتی ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جن کو اللہ پاک نے اپنے
قدرت سے پیدا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کا جسم بنایا گیا، تو ان کا جسم بنانے کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے روح پھونکی۔ تو آدم علیہ السلام جو تھے وہ جسم اور روح کا ایک مجموعہ تھے، تو انسان جو ہے، انسان میں جسم بھی ہے اور انسان میں روح بھی ہے۔ تو انسان ایک مکمل مخلوق ہے، وہ جب سے پیدا ہوا ہے وہ انسان ہی پیدا ہوا ہے اور انسان ہی مرتا ہے۔ انسان ہونے سے پہلے کوئی اور مخلوق نہیں تھا۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کریم کو خالق مانا جائے۔ اللہ کریم کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے، اور وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ پاک کی ہی پیدا فرمائی ہوئی ہے۔ کوئی بھی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوئی، ہر چیز کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو بنانے والا ایک مالک ہے، اور وہ اللہ کریم کی ذات ہے جس نے انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو اور تمام کائنات کو اور جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب کو اللہ کریم نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، تو لہٰذا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔